جہانگیر عجیب غدار تھی۔ ایک معاشرہ جہاں جمہوریت کو گالی دینے والا جمہور سینہ پھلا کر آمریتوں کا استقبال کرتا ہو، ایک معاشرہ جہاں دستور کو کاغذ کا پلندہ سمجھ کر گالی دی جاتی ہو، ایک معاشرہ جہاں پوری ریاست صرف ایک بیانیے پر چلائی جا رہی ہو۔ آسمہ جہانگیر پورے معاشرے سے لڑنے نکلی تھی۔ وہ ضیاء الحق کی مقدس آمریت کو شاباش دیتے ہجوم میں کھڑے ہو کر داد بٹورنے اور اپنی زندگی جینے کی بجائے دستور کی بحالی اور جمہوریت کے احیاء کی تحریک میں مجرم بننے کو بہتر سمجھتی تھی۔ وہ درندوں کے معاشرے میں انسانی حقوق کے نعرے بلند کرنے کے سفر پر نکلی تھی۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں، جیل بھیجا گیا، نظر بند کیا گیا، دھمکایا گیا، حملے کیے گئے، گریبان سے پکڑی گئیں، مگر عجیب ضدی عورت تھی، کسی طور پر جھکنے پر آمادہ نہیں تھی، کسی طور بادشاہ سلامت کے دربار میں سرنگوں ہونے پر تیار نہیں تھی۔ جب ضیاء الحق نے ڈالر لے کر امریکہ کے لیے مقدس جہاد کا بیڑا اٹھایا تو تمام ملک ششدر تھا۔ دانشور تو یا تو جرنیلی خوف سے چھپ چکے تھے یا ایوان عالم پناہ میں واہ واہ کر کے اپنے لفظوں کی قیمت وصول کر رہے تھے۔ آسمہ جہانگیر لیکن ان چند سر پھروں میں شامل تھیں جو نہ بندوق سے خوف زدہ تھے اور نہ ڈالروں کی چمک سے مرعوب ہونے پر آمادہ تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر نقار خانے میں شور مچا کر ضیاء الحق کو منہ چڑھاتی رہیں اور مذہب کا نام استعمال کر کے جہادی فیکٹریوں کو قائم کرنے والوں کو ڈانٹتی رہیں، کوستی رہیں۔ وہ فیکٹریاں جن کو غلط سمجھنے اور فتویٰ جاری کرنے میں ہمیں کئی دہائیاں لگ گئیں۔ وقت سے آگے دیکھنے والوں کا کبھی یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ہجوم میں شامل ہو جائیں، یا راستہ نہیں ہوتا کہ وہ ہجوم کا حصہ بن جائیں۔ لوگ کہتے رہے کہ درندوں میں رہنا خوفناک عمل ہے اور ملک چھوڑ دیجیے، مگر وہ عجیب ہٹ دھرمی سے ملک کے اندر موجود رہیں اور خوف کھائے بغیر وہ سب کچھ کہتی رہیں جو لاکھوں روپے لینے والے اینکرز اور خواب بیچنے والے دفاعی اور عسکری تجزیہ کار کہنے کا سوچ تک نہیں سکتے۔ سپاہی کا لباس پہن کر آرام دہ کرسیوں اور ایوان اقتدار کی رانائیوں میں کھو جانے والے جرنیلوں کو ان کی اصل تعلیم یاد دلانا ہو، یا آمروں کی گودوں سے پیدا ہوئے اور پروان چڑھنے والے سیاستدانوں کو اوقات بتانا، آسمہ بولتے ہوئے جھوٹ سے اپنے الفاظ آلودہ نہیں کرتی تھی۔ پاکستانی معاشرہ اب ایک ایسا تباہ حال ڈھیر بن چکا ہے جہاں قوم کے اور خصوصاً نوجوانوں کے دماغوں سے علم، جستجو، سوالات، حقوق کا احساس، انسانیت سب کچھ چھین کر انہیں سرکاری سرپرستی میں بونا بنایا جاتا ہے۔ پھر اس پست قد اور بونے معاشرے پر راج کرنا اور روٹی روٹی پکارنے والے لوگوں کو کسی بھیڑ بکری کی طرح کبھی مذہب اور کبھی حب الوطنی کے نام پر لوٹ لیا جاتا ہے۔ لا علم اور اپنی ضرورتوں کی لڑائی لڑنے والے یہ افراد بہت آسانی سے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جا سکتے ہیں۔ آسمہ جہانگیر ایسے تعفن زدہ معاشرے میں دستوری حقوق اور آئین کی بالادستی کا نعرہ بلند کرتی تھی، بغیر گھن کھائے، غدار غدار کے نعروں کا جواب دیے بغیر، ایجنٹ ایجنٹ پکارتے بونوں کی جانب دیکھے بنا۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کسی ایک فن، کسی ایک ہنر، کسی ایک بیانیے یا کسی ایک نظریے سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ صرف وہی معاشرہ ترقی پا سکتا ہے جس معاشرے میں تنوع ہو، اختلاف ہو، بحث ہو اور مروجہ بیانیوں کو رد کرنے کی سخت ہو۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ملک میں حاکموں، جرنیلوں اور مذہبیوں نے ایک خاص بیانیہ قائم کر رکھا ہے، اور ایک بیانیہ ہے وہ، اور معاشرے میں کسی شخص، کسی گروہ یا
کسی تنظیم کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اس بیانیے پر سوال تک اٹھا سکے۔ ہماری 70 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج تک جس شخص نے بھی ریاست کے اس بیانیے سے اختلاف کیا اسے کبھی غدار کہا گیا، کبھی ملک دشمن اور کبھی غیر ملکی ایجنٹ۔ سوال یہ ہے کہ غدار کی تعریف کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ تعریف آپ کو دستور پاکستان میں درج ملے گی۔ وہاں لکھا ہے کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے، غداری کا مجرم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ایسے کسی فعل میں مدد دے یا معاونت کرے یا شریک ہو وہ بھی غداری کا مجرم ہوگا۔ یعنی کوئی شخص ہو، گروہ ہو، ادارہ ہو یا جماعت، اگر وہ دستور پاکستان کی نفی کرے تو اس کو غدار سمجھا جائے۔ یہ تعریف سامنے رکھیے تو ملکی تاریخ میں دیس کے غداروں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اور زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جنہیں وردی اور بندوق دستور اور قوم کی حفاظت کے لیے دی گئی تھی۔ دستور کسی ملک یا ریاست میں اس سیمنٹ سے عبارت ہوتا ہے جو مختلف برادریوں، قومیتوں، صوبوں، رنگوں، نسلوں، ثقافتوں، فرقوں یا مذاہب کی اینٹوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ جہاں یہ سیمنٹ توڑا جائے یا کمزور پڑ جائے وہیں کوئی نہ کوئی اینٹ ریاست کی دیوار سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے۔ یعنی دستور کاغذات کا پلندہ نہیں ہوتا بلکہ ریاست کی مختلف اکائیوں کے درمیان ایک کلیدی معاہدہ ہے۔ دنیا بھر میں ہر مہذب معاشرہ اپنے دستور کی بے انتہا تکریم کرتا ہے، کیونکہ ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ اگر دستور پر ضرب پڑے تو ریاست ایک منٹ میں زندگی سے موت کی طرف چلی جاتی ہے یا زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بیانیہ بالکل الٹا ہے۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا دستور نہیں ملک اہم ہے۔ یہ جملہ وہی شخص ادا کر سکتا ہے جسے معلوم نہ ہو کہ دستور ہی ریاست کی بقا کی واحد ضمانت ہوتا ہے۔ یعنی دستور ہے تو ریاست ہے، دستور ٹوٹا تو ریاست گئی۔ عاصمہ جہانگیر کے انتقال کی اندوہناک خبر پر پاکستانی معاشرے میں موجود تقسیم اب واضح ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس عظیم عورت کی ملک، قوم، انسانیت، حقوق اور جمہوریت کے لیے انتھک خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جن کے تخیل اور شعور کی واحد اساس ٹی وی چینلز کے ذریعے سنائی دینے والا وہ سرکاری بیانیہ ہے جو ہر اس شخص کو دشمن، کافر، غدار، ایجنٹ اور جانے کیا کیا پکارتا رہتا ہے جو اس گھٹیا اور 2 نمبر بیانیے کو مسترد کرے۔ جس معاشرے میں اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی انسان کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنانے، اس کے عقائد پر رائے قائم کرنے، اس کے افکار کو ہدف بنانے یا دلیل سے کسی بیانیے کو رد کرنے کے بجائے گالیاں دے کر جذباتی انداز سے دل کی بھڑاس نکالنے کی راہ پر لگا دیا جائے، اس معاشرے میں داخلی تقسیم اسی انداز کی ہوتی ہے۔ عاصمہ جہانگیر کے کسی بیان پر تنقید کی جا سکتی ہے، ان کے کسی عمل کو مسترد کیا جا سکتا ہے، ان کے کسی اقدام کی مذمت تک کی جا سکتی ہے، مگر فقط اختلاف کی بنا پر ان کی ذات سے نفرت اور موت پر شرمناک حد تک خوشی محسوس کرنا خود اس معاشرے کی علمی اور فکری پستی کا واضح عکاس ہے۔ چند سوال اس قوم سے کرنے کے ہیں۔ کیا اس دیس میں ہر اس شخص کی موت پر جشن منایا جائے گا جو سرکاری بیانیے سے اختلاف کرے؟ کیا اس دیس میں ایسے افراد کے خاتمے کی دعائیں ہوں گی جو ملک میں جمہوریت کو اس کی اصل شکل پر لانے کی بات کریں؟ کیا اس دیس میں ایسے تمام افراد کو غدار قرار دیا جاتا رہے گا جو اصل غداروں کے چہروں سے نقاب اتارنے اور ان کی وردیوں پر سوال کرنے کا گناہ کرے؟ کیا اس دیس میں ہر وہ شخص غیر ملکی ایجنٹ قرار پائے گا جو ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کرے اور افراد اور اداروں کو دستوری دائرے میں رہنے کا مشورہ دے؟ کیا اس دیس میں ہر وہ شخص بھارتی ایجنٹ کہلائے گا جو پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کرے؟ کیا اس دیس میں ہر وہ شخص ملک دشمن ہوگا جو اس ملک کے اصل دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کرے؟ کیا اس دیس میں ہر وہ شخص کافر قرار پائے گا جو ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے؟ اور کیا اس دیس میں انسانی حقوق یا ملکی آئین کے مطابق جمہوریت کے حق کے لیے بولنے والا موت پر جشن کا حقدار ہوگا؟ یقین مانیے کہ عاصمہ جہانگیر
اس ملک کی وہ شخصیت ہیں جن کا نعم البدل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے انحطاط اور پستی کا عالم یہ ہے کہ عاصمہ جہانگیر جیسا کوئی شخص اپنے پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ کے جا رہا ہے جو شاید کبھی کوئی دوسرا پر نہ کر پائے۔